اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب الوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کو ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک منفرد اعزاز حاصل ہے، کیونکہ یہ اسلام آباد ریاست کا دارالخلافہ ہے۔ ناظرین کرام، بالکل اسی طرح اسلام آباد کے ساتھ جڑواں شہر راولپنڈی کو بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی قربت اتنی قریب ہے کہ صرف ایک شاہراہ کا فاصلہ ہے۔ ایک شاہراہ سے اگر ادھر اسلام آباد ہے تو وہی کراس کریں تو دوسری جانب آپ راولپنڈی میں داخل ہو جاتے ہیں، صرف 1 منٹ بھی نہیں، چند ساتوں کی دوری پر۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، چونکہ پاکستان میں کسی بھی دوسرے شہر کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، راولپنڈی کو اور بھی کئی بہت بڑے اعزاز حاصل ہیں، اور اس شہر میں اگر دکھوں کی، مصائب کی بات کو زیر بحث لایا جائے تو اس کی بھی مثالیں نہیں ملتی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں پہلے وزیر اعظم لیاقت خان کا بہیمانہ قتل، اس کے بعد دوسرے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، اور تیسری خاتون وزیر اعظم، قائد عوام وزیر اعظم کی بیٹی، وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کا دوہرا اعزاز رکھنے والی کو بھی اسی راولپنڈی کے لیاقت باغ کے گراؤنڈ میں گولیوں سے بھون دیا گیا۔ وہ مناظر بڑے دلگلاز مناظر ہیں، بڑے دکھ دینے والے ہیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں، روح کو لرزا دینے والے لمحات ہیں۔ اگر وہ کسی نے دیکھے ہیں تو وہ شاہد ہے، میں بھی شاہد ہوں، یہ خاکسار بھی شاہد ہے۔ گو کہ پہلے 2 وزرائے اعظم کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، ہماری موجودگی بھی نہیں تھی، مگر تیسری خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کا لرزہ خیز قتل دور تک، بلکہ دیر تک پاکستانیوں کے دل و دماغ میں زندہ رہے گا، اور اس سانحہ کو یاد کر کے لوگ ویسے ہی لرزتے رہیں گے، بربریت سے، خوف سے، دہشت سے، وحشت سے، جیسے وہی دن 27 دسمبر 2007 کا دن تھا۔ بڑی تیزی کے ساتھ 18 سال کا طویل عرصہ گزر چکا، اب پھر ماہ دسمبر کی آمد ہے۔ 27 دسمبر کو اسی جگہ پر بی بی کی برسی بھی منائی جاتی ہے، اب بھی منائی جائے گی۔ بی بی سے محبت کرنے والے ہزاروں لوگ اس برسی میں شریک بھی ہوتے ہیں،
اور یہ برسیوں کا سلسلہ صرف راولپنڈی میں نہیں، گڑھی خدا بخش کے ساتھ ساتھ پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ یہ تو اعزاز ہے محترمہ بے-نظیر بھٹو شہید جمہوریت کا، کیونکہ اس نے اپنی جان ایک جم غفیر کے درمیان اللہ کی سپرد کر دی، جام شہادت نوش فرمایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہوگا۔ یہ ہے پنڈی کی تاریخ۔ پنڈی کی تاریخ بڑی بھیانک ہے، پنڈی کی تاریخ بہت بھیانک ہے ناظرین، اور آج جو میں آپ کو ویوز دکھانے جا رہا ہوں پنڈی کا، یہ بھی بڑا خوفناک ہے، بڑا بھیانک ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں پنڈی کے تھانہ پیر ودھائی کی حدود میں ہونے والی کرپشن، بدعنوانیاں اور بے شمار ایسے کرائمز جنہوں نے انسانی بنیادی حقوق کو پامال کر کے رکھ دیا، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم کرائمز کی تفصیل میں جانے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کی بھرمار دہلا کے رکھ دیتی ہے، نہ چلنے کا راستہ، نہ بیٹھنے گاڑی کھڑے کرنے کی جگہ، اور اگر آپ کہیں گاڑی کھڑنے کی کوشش کریں تو یہاں کا قبضہ مافیا حکم صادر کرتا ہے، جی یہاں نہ کریں ادھر کریں، ادھر والا کہتا ہے ادھر نہ کریں ادھر کریں، تو شہری انتہائی اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بھی روز کا معمول بن چکے ہیں۔ ناظرین کرام، تھانہ پیر ودھائی اور خصوصاً لاری اڈا کی حدود میں چند بدعنوان عناصر کی سرپرستی میں یہ سلسلہ بڑے زور شور سے جاری ہے، اور پھر اسی علاقے میں اسی تھانے کی حدود میں یہ چوری چکاری، نوسربازی، لڑائی جھگڑے سرکاری و غیر سرکاری عناصر کی سرپرستی میں انسانی بنیادی حقوق کی پامالی کا سلسلہ بڑے دھڑلے سے جاری ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ناظرین کرام، یہ جنگل کا قانون نہیں ہے کہ کتنے معتبر شہر میں جو اسلام آباد کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے، اسلام آباد کی طرح یہاں بھی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ قوانین تو اسلام آباد میں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ وائلیشن، یہ کرپشن، یہ بدعنوانیاں، یہ تجاوزات، یہ غیر قانونی تعمیرات دونوں شہروں میں جاری ہیں، جو بکار سرکار، اعلی حکام اور ایوانوں میں بیٹھے ذمہ داران کے لیے نہ صرف سوالیہ نشانات ہیں بلکہ لمحات فکریہ ہیں۔ میں آواز بلند کر سکتا ہوں، اپنے پلیٹ فارم ICV نیوز نیٹ ورک کی وساطت سے کرتا رہوں۔ اس کے علاوہ باقی ذمہ داری ان کی ہے جو بہت بڑی مراد کے ساتھ پرتعیش زندگیاں گزار رہے ہیں، ڈیول نیشنلٹی کے حامل ہیں، جب چاہے ایبراڈ دنیا کی سیر کرے اور جب چاہے لوٹ کھسوٹ کے لیے پھر وطن عزیز میں تشریف لے آئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ قوانین بنانے والے وہ خود ہیں۔ بات بڑھتی چلی جاتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے۔ اب آخری جو محروم چار طبقات، نمبر 1 ہماری پاکستانی عوام کے، اگر
اس کو ڈویژنائز کیا جائے، اس کے حصے کیے جائیں، تو 4 حصے میری آبزرویشن کے مطابق، میری تحقیق کے مطابق بنتے ہیں: نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4۔ نمبر 4 میں ناظرین کرام آپ اور میں ہیں، اور 25 کروڑ عوام، بلکہ اس سے بھی زیادہ عوام شامل ہے۔ باقی 3 طبقات کی تعداد بہت کم ہے جو پاکستان کے سارے وسائل پر قابض ہے اور قوانین کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، پھر میں اپنے ایجنڈے سے باہر چلا گیا، تو آئیے منڈی اس کی طرف آتے ہیں۔ لاری اڈا، پیر بدائی لاری اڈا کی جانب اس کی کرپشن، جب اندر بیٹھے ہوئے سرکاری افسران جن کی یہ سرپرستی ہے، جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق بحال کریں اور کرپشن وائلیشن کا خاتمہ کریں، اگر وہی لوگ یہ کام شروع کر دیں تو مجھے بتائیں پھر کون کرے گا؟ ناظرین کرام، ہمارے فورم ہماری ایجنسی ICV نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ICV ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹیم تحقیقات میں مصروف ہے۔ بہت سارے شواہد ایویڈنس ہمارے پاس آ چکے ہیں، کچھ باقی ہیں، وہ بھی آ جائیں تو مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ سارے حقائق رکھے جائیں گے، اور آپ کی وساطت سے، آپ شہریوں کی وساطت سے، آپ عوام کی وساطت سے ایک اتحاد کے ساتھ بکار سرکار کو بتایا جائے گا، ان کا دستک دی جائے گی ان کے دفاتر کے دروازوں پر۔ جناب والا، جس مقصد کے لیے آپ کو تعینات کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے بڑی بڑی مراد آپ وصول کر رہے ہیں، اس کے عوض آپ کے فرائض منصبی نہ ہونے کے، بلکہ صفر کے برابر، نہ ہونے کے برابر۔ ناظرین کرام، یہ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اور ہاں، کچھ چند منڈی اس کی منڈی کا بھی بار بار تذکرہ آتا ہے، چونکہ منڈی اور پیر بدائی سیم ہے۔ جو صورتحال منڈی کے پولیس اسٹیشن I-11 سبزی اور فروٹ منڈی کے تھانے میں، اور وہی اس سے بڑھ کر یہ پیر بدائی کے تھانے کی حدود میں ہے۔ پیر بدائی تھانے کی حدود میں یہ چھینا جھپٹی کا جو سلسلہ ہے، شہریوں سے فون کھینچ کے غائب ہو جانا، عروج پر ہے۔ مگر یہ تھانہ پیر بدائی بالکل لاری اڈا کے ایک کارنر پر ہے، اور یہ سارے کرائم، ساری وائلیشن، ساری بدعنوانیاں اسی تھانے کے قریب ارد گرد میں ہوتی ہے۔ تھانے کی گرفت میرا خیال نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اس خاک سار کے 2 عدد قیمتی سیل فون اسی تھانہ کی حدود میں چھینے جا چکے ہیں۔ عرضیاں دی، درخواستیں دی، لیکن ان کے کانوں پر جو ہی نہیں رینگتے، اور کرائم تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ خیر، یہ ایک معاشرتی برائی ہے، اور ہم معاشرہ ہیں، اب کوشش کرتے رہیں۔ اور ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاکو، یہ چور، لٹیرے، نوسرباز، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے یہی کام کرنا ہے۔ ان کے کام پر ہمیں افسوس نہیں ہے کہ یہ کام کیوں کرتے ہیں، ہمیں افسوس اس ذمہ داران انتظامیہ پر ہے جن کا کام ان کو روکنا ہے، وہ کیوں نہیں روکتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا، لیکن ہمارا محافظ ہماری حفاظت کرے گا، لیکن انفارچونیٹلی ناظرین کرام، یہاں پر نظام الٹا ہو چکا ہے۔ جنہوں نے ڈاکہ ڈالنا تھا وہ تو ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ کتنے کیس ایسے رپورٹ ہوئے کہ ہماری سرکار کے معتبر ذمہ داران کرائمز میں ملوث ہوتے ہیں، اور اس لاری اڈا کی حدود میں یہ تجاوزات، غیر قانونی تعمیرات
کی اگر بات کی، ہم آپ کو فوٹیج دکھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ فوٹیج دیکھتے جائیں، یہ وائلیشن، یہ بدعنوانیاں، یہ لاری اڈا کی حدود میں ہے، اور یہ جو عناصر غیر سرکاری عناصر اور سرکاری عناصر باہمی اتفاق، اتحاد اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کر رہے ہیں، چونکہ حصہ جو برابر برابر ہے، حصہ داری کی بنیاد پر یہ وائلیشن ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، میں اپنے پروگرام کی وساطت سے میونسپل کارپوریشن راولپنڈی کے چیف ایگزیکٹو، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، گزارشات کروں گا کہ چیف کمشنر صاحب، جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، جناب چیف ایگزیکٹو میونسپل کارپوریشن راولپنڈی، یہ تھوڑا سا ایک عوامی پلیس ہے، یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر لوگ دوسرے شہروں کے لیے آتے جاتے ہیں۔ یہاں پر کرپشن اور وائلیشن، یہ بدعنوانی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اگر خاتمہ 100% نہیں کر سکتے تو کم از کم 50% تو ہونا چاہیے۔ وائلیشن کی تفصیل بہت طویل ہے ناظرین کرام، میں یہ سب کچھ آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ یہ جو آپ نے غیر قانونی تعمیرات اور یہ وائلیشن کے سلسلے دیکھے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس پروگرام کو، اس میرے چینل آئی سی وی نیوز نیٹورک کو سب سے پہلی فرصت میں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے نشان پر کلک کریں، تاکہ ہر ویڈیو، ہر انفارمیشن، حقائق پر مبنی انفارمیشن بر وقت آپ کے پاس آئے۔ اور پھر اس کو شیئر ضرور کریں، اس کو پھیلائیں، اپنی آواز کو بلند کریں، یہ آپ لوگوں پر واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور ضروری کام، اس ایڈوانس ٹیکنالوجی جس کے اوپر میں آپ سے مخاطب ہوں، سوشل میڈیا، ملٹی سوشل میڈیا، اس کے کئی ذرائع ہمارے سامنے ہیں، اور اس کی رفتار اتنی تیز ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا سے ایک کونے میں اگر آپ پھونک ماریں تو اگلی ساتھ اگلے لمحے میں وہ دنیا کے آخری کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ اتنی برق رفتاری کے ساتھ ہمارے پاس سسٹم موجود ہے، لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے۔ آپ پر واجب ہے، آپ پر فرض ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، تاکہ آپ کی آراء کی روشنی میں پروگرام ڈیزائن کروں، اور اس وائلیشن، بدعنوانیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم بکار سرکار سے اعلیٰ اقتدار تک، ایوانوں تک اپنے پیغام کو پہنچائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔